آپ قرآن پڑھیں نا ذرا، کس طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا حد نہیں کر دی اللہ، کس طرح کھول کے بات کی اللہ نے، میرے سوا جن کو پکارتے ہو مشکلات میں حاجات میں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جائیں، مل جائیں، زور لگائیں، ٹل لگائیں، نہیں کر سکتے، حد نہیں ہو گئی؟ اور سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ سنو ذرا، ہم ذرا پنجابی خطیب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، اور آپ کے جو پشتوں کے خطیب ہوتے ہیں ان کے متعلق آپ کا خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ بولتے چلے جائیں، ہمیں آپ پر اعتبار ہے، ہمیں آپ پر اعتبار ہے، آپ بولتے چلے جائیں، تو میں اعتبار نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو پھر میں تھوڑا سا میں گفتگو کروں گا۔ ایک تو سامنے دے وچ پھسا دیتا، میں تو باہر بیٹھنا چاہتا تھا، میرے ہاتھ تھوڑے جے کھلے ہوندے تو میں ذرا بول سکتا، اب انہوں نے مجھے پھنسا دیا، تھوڑا سا قید کر دیا مجھے، چلو چھوڑ دے اس کو، بڑی حد نہیں ہو گئی؟ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے؟ کچھ مشرکین کے پلے باقی رہ گیا، کچھ باقی نہیں چھوڑا اللہ نے، مولا بڑی ہو گئی، بڑی ہو گئی، یہ تو کہتی ہیں چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کرما والے ہیں، فضلہ والے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرتی ہیں، یہ تو کہتی ہیں داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، مولا بڑی ہو گئی کہ ایک مکھی بھی پیدا، بڑی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے مشرکوں کو گھر چھوڑ کے آنا ہے، مولا اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تمہارے مشکل کشاؤں سے، حاجت رواؤں سے، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، ان کے سامنے سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو وہ اب مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ صحیح ترجمہ کیا میں؟ یسلب کا یہی معنی ہوتا ہے، لے جائے۔ کیوں جی پروفیسر، یسلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلب کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لے جائے، یہ لفظ نہیں بولا اللہ نے، اللہ نے فرمایا مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، یسلب، یسلب۔ یہ میرا موبائل ہے، مبارک زیب صاحب لینا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، میں دوں نہ دوں میری مرضی ہے، یہ چھیننا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ ادھر سے انہوں نے پکڑا، ادھر سے میں نے پکڑا، میں نے ادھر زور لگایا، انہوں نے ادھر زور لگایا، میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، یہ طاقتور تھے، میں کمزور تھا، یہ چھین کے لے گئے۔ پشاور والوں میری اس بات کو غور سے سنو، 7 دن تک تمہیں مزہ آتا رہے گا، یہ چھین کے لے گئے، میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھے، جو چھین لے وہ طاقتور ہوتا ہے، جس سے چھینی جائے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور ہیں، مکھیاں بھی ان سے چیزیں چھین کے لے جاتی ہیں۔ تو کہتا ہے یہ کرنیاں والے ہیں، کرما والے ہیں، فضلہ والے ہیں، وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ ضعفا، ضعف کا معنی ہوتا ہے ضعفا، ضعیف، ضعیف کا معنی ہوتا ہے طاقتور، ضعفا بولو تو صحیح یار، کمزور ہے، الطالب مانگنے والا بھی، والمطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے،
مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، مولا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہے، مانگنے والا کیسے کمزور ہو گیا؟ یہ تو مل آنر ہے، یہ تو تاجر ہے، یہ تو 20ویں گریڈ کا آفیسر ہے، یہ تو پہلوان ہے، یہ کیسے کمزور ہو گیا؟ مفسرین نے لکھا جو طالب ہے یہ کمزور ہے فی العقل، کس لحاظ سے؟ فہم کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، کس کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہا ہے، اور جو مطلوب ہے وہ کمزور ہے کہ چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، کروٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو کیسا فصلت ہوا جی، احکمت آیاتہ ثم فصلت، کس طرح کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا جی۔ پھر جب اللہ نے اس آیت کو ختم کیا تو آگے اللہ نے تھوڑا سا شکوہ کی، شکوہ لوگوں سے، ما قدر اللہ، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا نا، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے میری قدر نہیں کی، ان کو مجھ سے ملا دیا جو مکھی نہ بنا سکیں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ تو تقریروں میں کہتا ہوں لیکن آج درس کے ماحول میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح لوگوں نے اللہ کی قدر، غیر اللہ کے پجاریوں نے ان کو مجھ سے ملا دیا کہ وہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، یہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، وہ بھی داتا ہے، وہ بھی داتا ہے، وہ بھی گنج بخش ہے، وہ بھی گنج بخش ہے، ان کو مجھ سے ملا دیا جو مکھی نہ بنا سکے، مکھی نہ بنا سکے، مکھی چیز چھین کے لے جائے تو مکھی سے چیز واپس نہ لے سکے۔ ایک طرف تیرے مشکل کشا ہیں جو مکھی نہ بنا سکے، ایک طرف میں ہوں جو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں گندے پانی کے نقشے پر، گندے پانی پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا۔ انہوں نے میری قدر نہیں کی، انہیں میرے ساتھ ملا دیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ واللہ هو القوی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا پڑھو ضعفا، جب ان کی باری آئی تو کیا کہا؟ ضعفا، اپنی باری آئی تو القوی العزیز، طاقت والا بھی ہوں، عزیز بھی ہوں۔ عزیز کا معنی ہم کرتے ہیں غالب، اکثر غالب، کچھ لوگوں نے معنی کیا زبردست۔ عزیز کا معنی کیا کیا؟ زبردست۔ یہ ہم نے معنی کر دیا، علماء معنی کر دیتے ہیں، شاگرد پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی یار تہ میں تو ذرا اترو، زبردست، اس میں کتنی قوت ہے، زبردست۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں نورانی قاعدہ دے دیا گیا، بھائی مسجد میں جاؤ اور قرآن پڑھو۔ آپ بھی جاتے ہیں حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، یا قاری صاحب گھر آتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو وہ نورانی قاعدہ جب انہوں نے پڑھایا، پہلی پٹی، دوسری پٹی، تیسری پٹی، تو پھر آگے ایک پٹی آئی تو انہوں نے پہچان کروائی، پہچان کروائی۔ قاری صاحب کہنے لگے جو حرف کے اوپر ہو اسے زبر کہتے ہیں، حرف کے اوپر ہو اسے زبر کہتی ہیں، اور جو حرف کے نیچے ہو اسے زیر کہتی ہیں۔ تو زبر کا معنی ہو گیا اوپر، زبر کا معنی اوپر، دست کا معنی ہاتھ، دست کا معنی ہاتھ۔
اب العزیز کا معنی کرنے لگا ہوں. العزیز کا معنی اللہ کہتی ہیں ساری کائنات زیر دست ہے, اللہ زبردست ہے. ساری کائنات کیا ہے؟ زیر دست ہے, اللہ زبردست ہے. سب لینے والے ہیں, اللہ کا ہاتھ اوپر. وہ حدیث میں نہیں آتا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, اس کا کیا معنی؟ دینے والا ہاتھ